رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کا جو اسلام وہ بھی مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا، آپ کی جو ہجرت ہوئی وہ بھی ایک باعث فخر تھی، اور آپ کی جو خلافت آئی وہ بھی باعث فخر تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز حکمرانی کا، اور ہم کہتے ہیں تو مدینے کی ریاست، جو ریاست کا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر جو ریاست کا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارا انقلابی دور تھا اور غزوات ہی غزوات تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، اس میں بھی غزوات ہی غزوات، سارا انقلابی دور۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس میں ہمیں جو مدینے کی ریاست کی جو نمونہ ہے نا، وہ ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، مطلب ایک عجیب منظر ہے کہ مسلمان سارے اس وقت کمزور ہیں اور چھپ کر عبادتیں کر رہے ہیں، اور یہاں عمر اسلام لے کر آتے ہیں، اور عمر آگے آگے چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ چلتے ہیں آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور کیا مطلب، اور تلوار ہاتھ میں عمر کی، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، پیچھے سارے مسلمان، اور جو ہے اللہ کے رسول ہیں سارے مسلمان ہیں، اور وہ کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایک اکیلے عمر کی ان کا اسلام لانا، ان کا پہلا دن، وہ مسلمانوں کے لیے کتنا باعث سعادت رہا کہ کعبۃ اللہ میں مسلمانوں نے نماز ادا کری۔ پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو سارے مسلمان، چونکہ ظاہر کفار ظلم کیا کرتے تھے، اور ہجرت حالانکہ مجبور بھی کفار نے کیا ہجرت کرنے پر، اور ہجرت اتنی آرام سے کرنے بھی نہیں دے رہے تھے، تو تمام مسلمان چھپ چھپا کر یا بچ بچا کر کسی نہ کسی طریقے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جب حضرت عمر کی باری گئی تو تلوار لے کر پہنچ گئی کفار کی مجلس میں، کہا بھائی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے آ جاؤ مجھ سے مقابلہ کرو، جس نے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ بیوہ کرنا ہے آ کر مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو ایسی ہستی کی پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کے اندر ایسی صفات رکھی تھی، ان صفات کے بعد پھر جو ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کے پاس خلافت آنی تھی، تو ظاہر ہے اتنی صفات کا حامل حکمران، اس کے کارنامے بھی بڑے ہونے تھے۔ اچھا آپ دیکھیں اتنی بہادری، پوری تاریخ پڑھی ہے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا دور حکومت ہے تو آپ کو وہاں پر جو طرز حکومت ہے وہ آپ کو جبرن والا نظر نہیں آئے گا، جبریت نظر نہیں آئے گی، اس میں آپ کو فسائیت نظر نہیں آئے گی، تشدد نظر نہیں آئے گا، نہ کمزوری نظر آئے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر، مسجد نبوی ہے، امیر المؤمنین ہے، حکومت ہے آپ کے ہاتھ میں، اور سارے چاروں طرف آپ کے حکم نامہ چل رہے ہیں، اور مسجد نبی کے اندر ہیں، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں، اور تمام صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے، دیگر مسلمان بھی نیچے بیٹھے ہوئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی بات مانیں گے۔ اپنے امیر کو، یعنی وقت کے حکمران کو، وقت کے بادشاہ کو کوئی ایسا کہہ سکتا ہے آج کہ یہاں پر تو اگر کوئی کہہ دے تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی اگر اتنا کہہ دے کہ یہ جو ہے وہ میڈیا آزاد ہے، تو اگلے دن تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، کسی آفیسر سے سوال کر لے، کسی حاکم سے سوال کر لے تو کالی گاڑیاں آ جاتی ہیں، سارے۔ تو اتنے بہادر آدمی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی محفل ایسی تھی کہ ان سے سوال کیا جا سکتا تھا، اور اتنے کمزور بھی نہیں ہے۔ اگر کمزور ہوتے تو کیسر و کس طرح کام تھے نہیں آپ کے نام سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ آپ بیچ میں اس طریقے سے روک رہے ہیں، اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے امیر المومنین جو کرتا پہنا ہوا ہے، یہ تو وہ یمنی چادر ہے جو سب کو جو ہے وہ مال غنیمت میں ملی تھی، اور جو تمام مسلمانوں کو مال غنیمت میں جو یمنی چادر ملی تھی وہ تو اتنی بڑی تھی نہیں، مطلب جب اس کی تقسیم کیا گیا، اس کے ٹکڑے کیے گئے، تو جتنے مسلمان تھے جن جن کے حصوں میں چادریں آئی تھی تو وہ اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ اس سے کسی کا کرتا بن جاتا، اور آپ تو ویسے بھی لمبے ہیں، تو آئیے آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ یعنی ایک
صحابی مجلس کے اندر، یعنی ایک حاکم وقت امیر المومنین ممبر پر بیٹھے ہوئے اور ایک صحابی نیچے مجلس میں بیٹھا ہے اور جا کر جو ہے وہ ان سے سوال کر رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا آگے پیچھے کہیں پر بھی. تو حضرت عمر نے خاموشی اختیار کری اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جواب دو. اس کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہوا ایسا تھا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت میں جو چادریں ملی تھیں اس سے جو ہے وہ کرتا تو بن نہیں سکتا کسی کا، لیکن میں نے جو اپنا کرتا تھا وہ میں نے اپنے ابو کو دے دیا. بھائی دونوں کو اپنا ٹکڑوں کو ملا کر جو ان کا ٹکڑا تھا کہہ رہے ہیں میں نے اپنا ٹکڑا اپنے ابو کو دے دیا، دونوں ٹکڑوں کو ملا کر ایک کرتا بن جائے گا. تو اس کے ایسے استعمال نہ. اور پھر یہ نہیں، ایسے بھی بہت سارے واقعے. گڑیا کا جو واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈیننس نافذ کیا کہ بھائی کس حد تک مہر مقرر کیا جائے گا، اس سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا. وہ گڑیا آ گئی حضرت عمر کے پاس اور کہنے لگی کہ بھائی تم بہتر جانتے ہو اللہ کا قرآن بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فرمایا اللہ کا قرآن بہتر جانتا ہے. بھائی تو فرمانے لگی جو اللہ نے ہمارے لیے حق مقرر کیا ہے تم اس میں کمی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا فرما رہے نا وہاں دے تم احداہن قنطارا قرآن میں. تو اللہ نے تو مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کری، آپ کس مہر کی حد مقرر کر سکتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج ایک گڑیا نے عمر کو دین سکھا دیا. تو آپ کو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا بادشاہت جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اس میں، اور جو مدینے کی ریاست کا جو ایک طرز ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طرز خلافت تھا اتنا بہترین تھا، تو آپ کے دور میں تبدیلیاں تو آنی تھیں. اللہ کے فضل سے کیسر و کسرا رومن پرشین امپائرز اللہ نے وہ فتح کروائے. 3600 تقریباً ممالک اللہ نے اس دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر فتح کرا، اور اس کے اندر بیت المقدس بھی شامل ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے یہ خراسان کے علاقے ہیں، مصر کے علاقے ہیں، شام کے علاقے ہیں، یہ سب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے وہ اس کو فتح کیا گیا. اور اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتوں کا نظام جو قائم کیا، اسی طریقے سے پولیس کا نظام جو قائم کیا، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیلٹر ہومز بنوائے جہاں پر لیکن ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے شیلٹر ہومز ختم کیے جاتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہاں پر لوگوں کے لیے رہنے کے لیے جگہ بنائی، یتیم خانے بنوائے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے اندر ٹیکسز کا اضافہ کیا، لوگوں کے لیے سڑکیں بنوائیں. تو وہی بات جو مدینے کی ریاست کا آپ کو نظر آئے گا نا محور، وہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں نظر آئے گا. تو آپ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ آپ امانت کے وہ نہیں تھے، حریص نہیں تھے. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اکثر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی امانت میں شوق نہیں ہوا، لیکن ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل ایک ایسے بندے کو جھنڈا دینے والا ہوں کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے فتح عطا فرمائے گا. تو اس وقت وہ واحد وقت تھا جب میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یار یہ والی امانت مجھے ملنی چاہیے، اس لشکر کی امانت، اس لشکر کا جھنڈا میرے ہاتھ میں آنا چاہیے. لیکن پھر یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا ملا. اور یہ جو باتیں آتی ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں چونکہ اسلام ان کے دل کے اندر بے بس تھا اور ان کی طبیعت نرم نہیں تھی، ان کی طبیعت گرم تھی، گرم جوشی تھی ان کی طبیعت میں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سامنے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. جب بھی آپ جاتے نا کہیں پر بھی بیرون ملک کے سفر پر، تو آپ ہمیشہ اپنے پیچھے نائب مقرر جو کرتے نا خلیفہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے تھے. اور یہ فرماتے ہیں کہ میں اس سنت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ تبوک پر گئے تھے اور اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا تھا، تو اس سنت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کو نائب مقرر کرتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت زندہ. بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چنانچہ حجاز کے اندر جب ان کی دور حکومت تھی حضرت عمر کی، تو حجاز کے اندر جو چیف جسٹس تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور میں آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ سناؤں. اس واقعے کے بعد میری بھی ایک چھوٹی سی رائے تبدیل ہوئی تھی. اس واقعے کے بعد فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت علی سے کہ جو آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم،
میرا ان سے نکاح کر دیں. بات چیت ہوئی, حضرت علی نے نکاح بھی کر دیا. جب ان کا نکاح ہو گیا تو وہ لوگوں میں آ کر کہنے لگے کہ بھائی مجھے مبارکباد دو, بھائی مجھے مبارکباد دو. جنرل امیر المومنین صحیح ہے, آپ کا نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے عمر آپ کا نکاح ہو چکا ہے, لیکن آپ اس طریقے سے بات کریں تو پہلی مرتبہ تو نکاح نہیں ہوا. کہنے لگے کہ نکاح تو نہیں ہوا, لیکن میرا علی کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے, اور علی کی جو بیٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی ہے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب کی قرابتیں, سب کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے میری اور میری قرابت اور میری رشتہ داری کے. تو عموماً ہمارے ایک ساتھی بھی ہیں, انہوں نے مجھ سے کچھ چند دن گزرے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا. ویسے موضوع دوسرا ہے یہ والا, لیکن اب بیچ میں آ گیا تو مناسب نہیں لگ رہا, کچھ نے اس بات کو مکمل کرنا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یار ہمیں شادی کسی لڑکی سے کرنی چاہیے. تو آج کل ویسے بھی ہر ہم شادی کیسی لڑکی سے کرنی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار قرآن میں جہاں اللہ رب العزت نے شادی کا ذکر فرمایا نا, وہ من آیاتہ جعل لکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں نا, یہ تمہارے لیے بیویوں کا رشتہ بنایا ہے, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے. اور اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ فرمایا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. میں نے ان کو بھی یہ بتایا آپ سکون حاصل کر سکو. دیکھیں دیندار ہونا, حسب نسب والی ہونا یا مالدار ہونا یہ الگ چیز ہے, لیکن انسان کی فطرت کس طرف مائل ہوتی ہے. دیکھیں ایک لڑکی ہو بڑی دیندار ہو, ایک لڑکی ہو بڑی مالدار ہو, ایک لڑکی ہو بڑی حسب نسب والی ہو, لیکن آپ کی فطرت یا آپ کو سکون اس کے پاس نہیں ملتا تو آپ دوسرے گناہ میں مبتلا ہوں گے نہیں ہوں گے. تو شریعت میں جو نکاح کا یہ جو نکاح کا جو عمل رکھا ہے, نکاح کا جو یہ عقد ہے, یہ کس طرح سے رکھا ہے کہ انسان گناہ سے بچ سکے. تو یہ چیز دیکھیں دیندار بھی ہونی چاہیے, حسب نسب والے بھی ہو, مالدار بھی ہو, ساری چیزیں ہوں, لیکن پہلی چیز فطرتاً جس سے چاہے لڑکی ہو وہ دیکھے جو جس مرد سے اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ فطرت کو دیکھے کہ بھائی ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں, نہیں رہ سکتی. لڑکا ہے وہ بھی دیکھے کہ ہاں بھائی میں خوش رہ سکتا ہوں, نہیں رہ سکتا. تو یہ جو دینداری ہے, مالداری ہے یا حسب نسب ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا, اب اگر ایک لڑکی دیندار ہو لیکن میری فطرت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی, میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا, تو مجھے کیا اس کو بلا کر گھر میں قرآن پڑھوانا ہے یا روزے رکھوانا ہے؟ میں نے تو اس سے سکون حاصل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا نا وَمِنْ آیَاتِهِ جَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, کیا سکون حاصل, میں نے تو اس سے سکون حاصل کرنا ہے. مجھے جس کے بعد سکون نہیں ملے اور میں زبردستی اس سے شادی کر لوں, تو میں جو نکاح کا جو مقصد تھا اللہ کا, جو اللہ نے نکاح کے رشتے کو بنایا, کیا وہ مقصد پورا ہے؟ نہیں پورا. تو میں نے ان سے بھی کہا کہ یہ سب سے پہلے مین چیز جو مجھے لگتا ہے نا, اور خیر قرآن بھی یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس کے پاس سکون مل سکتا ہے نہیں مل سکتا. اور دیندار ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس لیے اچھی بات ہے کہ وہ آپ کی آخرت کو بھی اچھا کرے گی, آپ کے بچوں کی آخرت کو بھی اچھا کرے گی, اور آپ کی دنیا کو بھی اچھا کرے گی. مالدار ہو, حسب نسب والی ہے تو اور اچھی بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی کی ہیں. لیکن میں نے اس کے اندر, لیکن جب میں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو میرے دل ویسے تو بھائی میری تو حقیقتاً خواہش یہی ہے کہ بھائی جیسے گھر والے جہاں پر چاہے رشتہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے حدیث سننے کے بعد کہ اگر مجھے کبھی کوئی ایسی لڑکی ملی کہ جو ہر اعتبار سے, فطری اعتبار سے بھی صحیح ہو, جو ایکسٹرا آرڈینری مجھے اس کے اندر اگر کوئی چیز دیکھنی ہوگی نا, تو میں یہ دیکھوں گا کہ وہ سید ہے. صحیح ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ قیامت کے دن سب کی قرابت داریاں, رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی سوائے میری قرابت داری. تو اگر اللہ نے مجھے کبھی توفیق دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے رشتہ جوڑنے کی, تو میں تو پہلی اپنی اولین ترجیح رکھوں گا میں رشتہ جوڑوں. تو اس لیے اس وقت سے میرا, جب میں نے حدیث سے میں نے فرسٹ ٹائم سنی تو میرا مائنڈ سیٹ یہی ہوا تھا کہ اگر کبھی موقع ملا, ویسے تو گھر والوں نے ڈھونڈنی ہے, لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ مجھے کسی میں سے چننا پڑے اور اگر اس میں کوئی سیدہ موجود ہو تو میں سیدہ کی طرف ہی جاؤں گا. خیر یہ بات تو آگے چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوتے حضرت عمر سے, کیا اپنی بیٹی دیتے ہوں؟ کیا حضرت عمر اگر ناراض ہوتے حضرت علی سے تو کیا اپنے پیچھے خلیفہ ان کو بناتے؟ تو یہ سارے جو واقعات ہیں نا, دیکھیں اختلافات کب ہوتے ہیں صحابہ میں اختلافات, چونکہ حضرت علی بھی مجتہد ہیں, حضرت عمر بھی مجتہد ہیں. ایک چیز حضرت عمر کو اچھی بہتر لگ رہی ہے, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے,
ایک چیز علی کو بہتر لگ رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے دونوں میں دشمنی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو بھائی اگر خدا نہ خواستہ میں اگر میری کوئی بیٹی ہو تو میں اپنے دشمن کے حوالے اپنی بیٹی کو کروں گا؟ کبھی بھی نہیں. اسی طریقے سے میرا کوئی دشمن ہو, مجھے پتا ہے یہ میرا دشمن ہے, تو کیا میں اس کو اپنے پیچھے خلیفہ مقرر کر کے جاؤں گا؟ وہ تو بھائی میری کرسی پر قبضہ کر لے گا. ویسے بھی پاکستان میں تو قبضے چل ہی رہے, اپنے دشمن نکال لے رہا, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں نا وہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی نہیں ہے. باتیں ہوتی ہمارے سامنے ایک ظاہراً تو ساری باتیں وہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, ویسا ہوا تھا, لیکن ان کی حقیقتیں سامنے نہیں آتی. اگر حقیقت آتی سامنے تو کبھی بھی علی اپنی بیٹی عمر کو نہ لیتے ہوئے, کبھی عمر اپنے پیچھے نائب حضرت علی کو مقرر نہ کر کے جاتے. تو جب بھی جاتے ان کو پیچھے مقرر کر کے جاتے خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ بہت بہترین رہا اس اعتبار سے کہ فتوحات بھی بہت زیادہ ہوئیں, اور پھر جو مدینے کی جو ریاست تھی, آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پولیس کا نظام قائم کیا, بلکہ خود بھی رات کو گشت کیا کرتے تھے. وہ ہے نا کہ ہمارے یہاں چلتا ہے سید القوم خادمہ, کہ جو قوم کا بادشاہ ہے وہ اس کا خادم ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے خدمت گزار گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی خادم ہے پنجاب, کوئی خادم ہے پاکستان, کوئی جو ہے وہ کیا نعرے لگا رہے تھے. سب کے اپنے اپنے وہ ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, سیاسی بیانی ہے سب کے اپنے اپنے. لیکن جو سید القومی خادم ہو, آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آپ کو نظر آئے گا. آپ گشت کیا کرتے تھے راتوں کو. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر کی طرف تشریف لے کر آئے, خیمہ دیکھا. آپ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور درد ذہن میں مبتلا ہے, اس کے ساتھ اس کا میاں ہے. آپ گھر گئے اپنی بیوی کو لے کر, خلیفہ وقت کی بیوی جا رہی ہے. بھائی بہت ساری خاتمائیں بھی ہوتی ہیں, دیگر صحابہ بھی ان کی بیویاں بھی ہو سکتی ہے. خلیفہ وقت اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت عورت کا ہونا ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے دیکھتے ہیں واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت کر رہے تھے, تو ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے جا کر دیکھا تو بچے رو رہے ہیں اور عورت جو ہے ان کو بہلا رہی ہے, اور ہنڈیا جو ہے چولہے کے اوپر بن رہی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی عورت نے کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, پانی ہے, میں نے ابالنے کے لیے رکھا تھا کہ بچے دیکھیں ان کا دل بہل جائے, وہ سمجھے کچھ کھانا وانا تھوڑا سا, ہاں کھانا وانا کچھ ہمیں مل جائے گا تھوڑی دیر میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھاگے گئے اور بیت المال سے آپ نے سامان اٹھایا, کندھے پر رکھا. پھر غلام اسلم نے کہا کہ آپ امیر المومنین آپ مجھے دے دیں, میں اس کو اٹھاتا ہوں اور میں لے کر جاتا ہوں. تو حضرت عمر نے آپ جملہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں کیا میرا گوشت تو اٹھائے گا؟ تو وہ جو سید القومی خادم وہ جو آپ کو نظر آئے گا نا, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ کو ملے گا. یہاں باتیں تو ملیں گی, وہ سیرت میں آپ کو ملے گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلتا رہا, اور پھر بالآخر تقریباً 10 سال کے قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کری, خلافت کری. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خطبہ دیا تھا, آخری خطبہ جسے کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس خطبے میں انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا. اور خواب کیا تھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک مرغا ہے, وہ ان کی سر پر جو ہے چونچ مار رہا ہے, اور ان کی تعبیر انہوں نے خود نکالی. اب چل رہے کہ ممبر پر انہوں نے یہ خواب اپنا سنایا اور تعبیر بھی خود نکالی. کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرے جو شہادت کا وقت ہے نا وہ قریب آ چکا ہے. اچھا جی ہاں. پھر ایسا ہی ہوا. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا جو مجوسی, جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ہوا یوں تھا, ابو لولو نام تھا اس کا. وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا اپنے آقا کی, یعنی حضرت مغیرہ کی, کہ آپ میرے آقا کے پاس تھوڑی سفارش کر دیں کہ میں جو کام کرتا ہوں میرے آقا اس میں سے مجھ سے 4 درہم لیتے ہیں, آپ یہ سفارش کر دیں کہ وہ مجھ سے 4 درہم نہ لیا کریں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو بڑے کام کا آدمی ہے, تو کام بھی بہت زیادہ کرتے ہو, تو 4 درہم جو تمہارے مقرر ہے نا یہ بہتر ہے, حساب کتاب کے اعتبار سے بہتر یہی ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی تھی کہ میں ان کو قتل کروں گا. ایک روایت نقل کی جاتی ہے. تو ویسے تو ان اختلافات کی طرف سے بعد میں آتے ہیں. 26 ذوالحجہ کی فجر کا وقت تھا. آپ چونکہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ پہلے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے اور صفوں کو درست فرماتے تھے. جہاں پر بھی کوئی خالی جگہ نظر آتی
ان خالی جگہ کو پور کروا دیں، اور اس کے بعد جب پور ہو جاتی خالی جگہ پھر آگے بڑھتے تکبیر کہتے تحریمہ کہتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھایا کرتے تھے. اس دن بھی یہی ہوا. حضرت عمر نے صف جلوس فرمائے اور اس کے بعد آگے تشریف لے کر کے تکبیر تحریمہ کہی، اور ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ وہ پیچھے سے مجموعہ کو چیلتا ہوا آیا. جب پیچھے سے آیا غالباً بیک سائڈ سے آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر پر حملہ کیا اور 2-3 وار کیے اور ایک پیٹ کی طرف وار کیا، جو بعد میں جو حضرت کی شہادت کا سبب بنا. اور وار کرنے کے بعد جب پیچھے کی طرف ہٹا تو جو ہے وہ ملعون اپنے خنجر کو ہاتھ میں لیے پیچھے جو نمازی کھڑے تھے ان پر وار کرتے کرتے پیچھے جا رہے ہیں. تقریباً 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے 7 شہید ہو گئے. حضرت عمر تو شہید ہوئے، حضرت عمر تو شہید ہوئے، لیکن پھر وہ 7 اس نے 7 لوگوں کو اور شہید کر دیا. اس نے پھر پیچھے ایک صحابی نے اس پر کپڑا ڈالا پکڑنے کے لیے، تو اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو خنجر مار کے اپنا قتل کر دیا، اس نے آپ کو خودکشی کر لی. ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور 26 ذو الحجہ جو جمہور کا قول ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہو گئے، اسی طریقے سے مولانا یوسف الکھیانی شہید رحمہ اللہ ہو گئے. جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 کو آپ کو خنجر مارا گیا، زخمی کیا گیا، 29 کو آپ کی شہادت ہوئی اور 1 کو آپ کو دفن کیا گیا. اللہ علم. خیر، تاریخ کے اختلاف سے چاہے حضرت عمر 1 کو شہید کیے گئے ہوں یا 29 کو کیے گئے ہوں یا کسی اور تاریخ کو کیے گئے ہوں، حضرت عمر کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آنا. ان کی زندگی تو ایک روشن سورج کی طرح. اور یہ شہادت کے موقع کے بعد بھی ایسا نہیں کہ عدل چھوڑ دیا. لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نا اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں، جیسے حضرت بکر نے آپ کو خلیفہ نامزد کیا تھا، حضرت بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا. تو ایک کام کریں امیر المومنین، آپ بھی اپنے بعد کسی خلیفہ کو نامزد کریں تاکہ مسائل ہی نہ ہو سارے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خلیفہ نامزد کیا تھا اگر میں اس کی سنت کو اپناتا ہوں تو وہ تو مجھ سے بہت بہتر ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق. لیکن ان سے جو پہلے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مسلمانوں کے مشورے کے اوپر اس بات کو چھوڑا تھا، وہ ابوبکر سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے، تو میں ان کی سنت پر زیادہ عمل کرنا چاہوں گا. تو آپ نے خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا اور اس وقت بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کری. اور پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک آپ حیات تھے، جن حضرات کو آپ نے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان میں سے ایک کمیٹی بنے. اور ان میں نام بھی انہوں نے 6 بندوں کا نامزد کیا. ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 6 لوگوں کو نامزد کیا. اچھا، 7ویں ایک اور باقی تھے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، لیکن چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور حضرت عمر فرمایا کہ میں اس کو نامزد اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ لوگ کہیں گے دیکھو اپنے بہنوں کو بھی اس نے نامزد کیا ہے خلافت کے لیے. تو انتقال کے وقت بھی، شہادت کے وقت بھی، شہادت کے وقت قریب ہی ہے، اس وقت بھی انہوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ کسی بھی قسم کی ناانصافی، حالانکہ ناانصافی نہیں تھی. جب دیگر عشرہ مبشرہ کو آپ نے نامزد کیا تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اگر نامزد کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. لیکن ہوا کیا؟ انصاف ہوا کیا کہ اپنے حق سے پیچھے ہٹ جانا ہوا کیا. ہر قسم کے، کیونکہ امارت کا دل میں خیال تھا ہی نہیں، امارت کا دل میں خیال تھا ہی نہیں، کسی قسم کی غرض تھی نہیں. ان کو پیچھے کیا اور فرمائے 6 لوگوں کے اندر سے جن کو بھی یہ مناسب سمجھے خلیفہ بنا دے. ہاں، ایک کام کرنا، عبداللہ ابن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کر لینا، لیکن خلافت اس کا حق نہیں ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں تو اس کو مشورے میں شامل کر لینا، لیکن خلافت نہیں. خلافت 6 میں سے جس کو مرضی ہے اس کو دی جائے. پھر انتقال کا وقت قریب آیا اور پہلے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جائیں اور جا کر عائشہ سے پوچھ کر آئیں کہ وہ عمر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تدفین ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو اجازت دیں. جب وہ پہنچے تو عبداللہ ابن عمر تو عائشہ رو رہی تھی، بہت زیادہ داروں قطار سے رو رہی تھی. انہوں نے عرض کیا ان سے کہنے لگے کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے خاص کی ہوئی تھی، لیکن چونکہ عمر یہاں آیا ہے تو عمر کے لیے میں جگہ کو چھوڑتی ہوں. واپس تشریف لے کر کے ان کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ تیار ہو چکی ہے اس چیز کے لیے. پھر اپنے ابا کا بوجھ، آگے ایک واقعہ روایت ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے ابو کا گود یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سر کو نیچے رکھ. انہوں نے باپ کے ادب میں سوچا کہ نیچے نہیں رکھنا چاہیے, پنڈلی پر رکھ دیتا ہوں, تھوڑا سا نیچے کر دیا انہوں نے. حضرت عمر غصہ ہو گئے کہ تجھے نہیں پتا میں نے کیا بولا ہے تجھے. تو حضرت عمر کے جلال تو تھا ہی اپنی جگہ پر, اور ابا تو ابا ہے ویسے بھی, اور پھر جب عمر جیسا ابا ہو تو پھر کون کیا کر سکتا ہے. اس کے آگے کفار بھی لرزتے ہوں تو کون کیا کہہ سکتا ہے. انہوں نے ان کے سر کو نیچے زمین پر رکھا, اور مٹی پر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے اپنے چہرے کو ملنے لگے اور کہنے لگا ویل اللہ کا یا عمر, ویل اللہ کا یا عمر, ویلی ویلی ویلی, یہ عمر تو برباد ہو گیا. علم تغفر لک ربک, اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ اتنی بڑی سیرت جو ہم نے سنی ہے ابھی تک, جو ہم نے آپس میں ڈسکس کرا ہے اس کو, ان تمام چیزوں کے بعد اختتام کے وقت ویل اللہ کا یا عمر علم تغفر لک ربک, کہ عمر تو برباد ہو جائے گا تیرے رب نے اگر تجھے معاف نہ کیا. اور ایک مرتبہ حضرت عمر راستے تشریف لے کر جا رہے تھے, کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ان کو نہیں پتا تھا عمر ہمارے قریب میں ہی ہے. تو وہ بات کرنے لگے, آپس میں کہنے لگے کہ کیا بات ہے عمر کی, کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو قوت بخش. تو حضرت عمر رک گئے اور ان کے پاس تشریف لے کر گئے اور رونے لگے, کہنے لگے ایسا نہ کہو, اللہ نے اسلام کی وجہ سے عمر کو جو ہے وہ قوت عطا کر دی, اللہ نے اسلام کی وجہ سے عمر کو عزت بخش دی. تو ایسی ساری زندگی گزار کر تشریف لے کر گئے. اللہ ان حضرات کی درجات کو مزید بلند فرمائے, اللہ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان جیسا طرز حکمرانی کرنے والا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. لیکن وہی بات آ گئی نا, بات تو یہی ہے کہ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آیا نا, اسے کہنے لگا کہ تم بھی کیا خلیفہ ہو, خلیفہ تو عمر تھے. تو ہارون رشید نے بڑا اچھا جواب دیا, اس نے بولا کہ عمر کے جو رعایا تھے وہ ابو ہریرہ تھے, تم اپنے آپ کو دیکھو اور تم مجھے دیکھو. تو سیدھی سیدھی بات ہے, جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا حکمران ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے.